بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ سے دوستی اچھی نہ دشمنی، یہ ہے وہ ٹاپک جس پہ آج مختصراً بات کی جائے گی۔ آپ بھی یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ دونوں چیزوں کا نام میں لے رہا ہوں، دوستی اور دشمنی، تو دونوں کیسے بری ہو سکتی ہیں۔ بہرحال آج جو ہے وہ صرف کچھ دوستی کے بارے میں ہی بات کی جائے گی، دشمنی کسی اور وقت ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن جب آپ یہ پروگرام سنیں گے دیکھیں گے تو پھر کچھ چیز یہ واضح ہوگی کہ واقعی امریکہ سے نہ تو دوستی اچھی ہے اور نہ دشمنی۔ امریکہ کے ایک بین الاقوامی امور، اس کے علاوہ وہ اندرون خانہ سفارتکاری کہہ لیں، وزارت خارجہ کے جو امور ہوتے ہیں، اسی طرح اور بھی جو کئی معاملات ہیں، ان کے ایک ماہر 100 سالہ ہنری کیسنجر مرحوم، ان کو نوبل انعام بھی ملا تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ امریکہ سے دشمنی جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اسی موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ امریکہ سے جو دوستی ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے اس کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اب وہ ایک بہت ہی ماہر اور سیانے کہہ لیں یا عقل مند شخص تھے، تو ان کے اس قول کی روشنی میں آج جو ہے نا وہ دو ممالک کا جائزہ لینا ہے جنہوں نے امریکہ سے کہہ لیں کہ بہت ہی قریبی دوستی کی۔ تو پھر ڈاکٹر ہنری کیسنجر کے قول کے مطابق ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ اس پروگرام میں جو ہے چیز کو واضح کیا جائے گا۔ اب ان دو ممالک جس کا آج ذکر کرنا مقصود ہے، پہلا ملک ہے یوکرائن۔ ناظرین، اگر آپ واقعی فالو کر رہے ہوں جو پچھلے 2 سال کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو آپ اس چیز سے اتفاق کریں گے کہ جو یوکرائن کے صدر تھے انہوں نے امریکہ کی دوستی میں تقریباً ساری حدیں کراس کر دی تھیں، اور پھر آپ ان کی امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک جو ہیں ان کے ہاں ان کی جو کہتے ہیں آنیاں جانیاں اور پھرتیاں وہ سب کے سامنے تھیں۔ کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، مختلف پارلیمنٹس میں خطاب کر رہے ہیں، اور ان کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پذیرائی ملتی تھی پارلیمنٹس میں بھی، ایون یورپین پارلیمنٹس میں بھی، امریکن پارلیمنٹ میں بھی، یو کے کی پارلیمنٹ میں بھی۔ اب یہ جو ان کی امریکہ سے دوستی تھی، اگر ہم پچھلے 2 سال کا جائزہ لیں تو تقریباً $160 بلین کی جو فوجی امداد ہے اس دوستی کی بنا پر اس ملک کو دی گئی۔ اس دوستی کی بنا پر جو اس ملک کا اب انجام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے مطابق اب تک کی جو پوزیشن ہے آج تک کی، کہ یوکرائن نے اپنا ایک خاصا بڑا حصہ جو ہے وہ گنوا دیا ہے اور روس نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اور اب آپ کہہ لیں کہ چند ہفتوں کی بات ہے، یہ بے شک کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ ایک لمبی مدت کی جو جنگ بندی کا منظرنامہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب علاقہ گوا دیا، لاکھوں جو ہیں وہ فوجی مروا دیے، سارا انفراسٹرکچر تباہ کروا دیا، اور اس کے بعد اب لمبی مدت کا جو ہے وہ امن معاہدہ جو ہے روس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اب آپ خود ہی بتائیں کہ ان تمام سرگرمیوں یا ان تمام حرکات کے بعد کیا یوکرائن ایک شکست خوردہ اور ایک ہزیمت شدہ ملک نہیں ہوگا؟ اور کس منہ سے آئندہ وہ اپنی جو عالمی برادری میں جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو واضح کرے گا؟ لگتا ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو یہ سارے ملک جو ہیں جس میں امریکہ اور یورپین یونین شامل ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، اور وہ بیچارہ دوسرے ممالک کی امداد پر جو ہے اپنی بقا کی جنگ جو ہے وہ لڑتا رہے گا۔ اب ڈاکٹر ہنری کیسنجر نے جو کہا تھا کہ امریکہ کی دوستی کسی ملک کو تباہ و برباد بھی کر سکتی ہے، تو اس قول کو آپ یوکرائن پہ منطبق کر کے دیکھ لیں تو یہ بالکل سچ ثابت ہو رہا ہے کہ دوستی میں ایسی بھی حدیں کراس نہیں کرنی چاہیے کہ اپنا ملک ہی تباہ و برباد کر لیا جائے۔ اب یوکرائن کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ
جو اپنی دوستی نبھانے کے لیے اپنی آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے اور باقی معاملات پر نظر نہیں رکھتا، تو غالباً 1975 میں جو امریکہ کے ساتھ ویتنام میں ہوا تھا، اس سے بڑا جھٹکا ہے جو امریکہ کو یوکرائن کی شکست کے نتیجہ میں یہ جو معاہدہ ہوگا، تو وہ ویتنام سے بھی بڑا جھٹکا جو ہے وہ امریکہ کو لگے گا۔ اور جب یہ جھٹکا ساری دنیا پہ واضح ہوگا اگلے چند ہفتوں میں یا چند ماہ میں آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو موجودہ صدر امریکہ ان کو ہوگا، کیونکہ وہاں پہ الیکشن جو ہیں وہ انتخابات ہونے ہیں اگلے سال، اور پھر اس ہزیمت کا یا اس شکست کا جو ہوئی تو یوکرائن کو، لیکن دراصل تو یہ امریکہ تھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا، جس کی دوستی کی وجہ سے یوکرائن سارا کچھ کر رہا تھا۔ تو اس کا اب نقصان جو ہے وہ بائیڈن صاحب کو ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ جو سابقہ صدر ٹرمپ ہیں وہ پھر آگے آ جائیں، کیونکہ ان کی ایک واضح پالیسی ہے کہ وہ دوسرے ممالک جو ہیں ان کے معاملات جو اندرونی ہوتے ہیں ان میں وہ دخل دینے ان کی پالیسی نہیں ہے یا وہ اس کی حمایت نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک سب سے زیادہ ضروری اس وقت یہ ہے کہ امریکہ پر توجہ دی جائے، اور وہاں پہ جو اندر کے مسائل ہیں یا امریکن عوام کے جو مسائل ہیں ان پر توجہ دی جائے۔ تو ناظرین، یہ تو ہے پہلا ملک جس نے امریکہ کے ساتھ دوستی کی، اور امریکہ کے ہی ایک ماہر ڈاکٹر ہنری کیسنجر مرحوم کے قول کے مطابق یوکرائن نے امریکہ کے ساتھ دوستی رکھنے کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان اٹھایا، یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اب جو دوسرا ملک ہے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جو دوستی ہے نا، وہ نارملی اٹوٹ انگ سمجھی جاتی ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اسرائیل بھی اس وقت امریکی دوستی میں اس قدر اندھا ہو چکا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کو جو ہے نا وہ خاطر میں نہیں لاتا۔ اب جب کہ یہ یوکرائن کی شکست جو ہے یہ چند ہفتوں یا چند مہینوں میں واضح طور پہ سامنے آئے گی دنیا کے، ایک تو اس کا اثر ہوگا، یہ جو منظرنامہ ابھر رہا ہے اس سے صاف لگ رہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی شکست کی طرف جا رہا ہے، اور ایک ہزیمت شدہ ملک کی طرح وہ دنیا کے نقشے پر موجود ہوگا۔ اب اگر ہم جو شام کی جنگ ہوئی تھی 2015 میں اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں، تو اس وقت جو روس تھا وہ اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات رکھتا تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو بشار الاسد صاحب ہیں شام کے صدر، ان کے جو مخالف سنی اتحاد بنا ہوا تھا اور امریکہ ان کی پشت پر کھڑا تھا، تو اس کو جو اسلحہ بارود وغیرہ اور گولہ بارود مہیا کرنا ہوتا تھا، تو یہ اسرائیل جو ہے اس نے کئی ہزار جو ہے وہ فلائٹس آپریٹ کی تھیں اور ان کو وہ سارا کچھ پہنچاتا تھا، اور روس نے کہا ہوا تھا اپنے تعلقات کی بنا پہ کہ وہ آنکھیں بند رکھے گا۔ لیکن اس کے بعد جب روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو روس کے سامنے کئی ممالک کا چہرہ، خاص کر ان ممالک کا جو کہ امریکہ کی دوستی رکھتے تھے، وہ سامنے آ گیا۔ تو جب روس نے پچھلے 2 سالوں میں جب یوکرائن میں وہ بیزی تھا تو اس نے مختلف ممالک کا سلوک دیکھا، تو اس کا اب نقطہ نظر ان ممالک کے بارے میں بہرحال تبدیل ہو چکا ہے جو کہ اس وقت امریکہ کے دوست سمجھے جاتے ہیں۔ اب اس 2 سال کے دوران ایک طرف تو جنگ ہو رہی تھی، دوسری طرف امریکہ نے جو ناٹو ممالک یا مغربی ممالک کے ساتھ مل کے امریکہ نے جو سینکشن لگائی تھی روس کے خلاف، تو ان سینکشنز کے جو دورانیہ ہے 2 سال کا، اس میں ایران کے ساتھ جو گرم جوشی اس کی پیدا ہوئی ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ایران نے اس مشکل وقت میں روس کا پوری طرح ساتھ دیا ہے، اور اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت روس اور ایران کے تعلقات میں خاصی گرم جوشی آ چکی ہے۔ ابھی چند ہفتے قبل ہی، اگر آپ کو علم ہو، تو روس کے صدر جو ہے اپنے جو فوجی جنگی جہاز ہیں ان کے اسکارٹ میں باقاعدہ سعودی عرب اور یو اے ای کا دورہ کرنے گئے تھے، اور جو ہی دورہ ان کا مکمل ہوا انہوں نے فوری طور پہ جو ایرانی حکام ہیں ان کو ماسکو میں بلایا اور ان کو اعتماد میں لیا کہ میں سعودی عرب اور یو اے ای سے کیا بات کر کے آیا ہوں۔ تو یہ چیز بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ اس وقت جو روس کا جھکاؤ ہے وہ ایران کی طرف بہت ہو چکا ہے، اور یہ بات اس لیے بھی سمجھنی ضروری ہے کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ ایران اور اسرائیل آپس میں کیا نظریات رکھتے ہیں، کیونکہ ایران کے تو جو بالا حکام ہیں وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ
اگر ان کا بس چلے تو اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے ہی مٹا دیں۔ تو جب ایران کی اسرائیل کے ساتھ اس قدر شدید دشمنی ہو اور روس کا ایران کی طرف جھکاؤ ہو رہا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ روس اسرائیل کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھے گا، کیونکہ بہرحال دونوں کے ساتھ ایک جیسے تعلقات نہیں رکھے جا سکتے۔ 2015 میں جب شام کی جنگ ہو رہی تھی تو بہتر تعلقات تھے روس کے اسرائیل کے ساتھ، لیکن اس وقت سینکشنز اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو روس ہے وہ بہت قریب جا چکا ہے ایران کے۔ اس کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ ابھی روس نے معاہدہ کیا ایران کے ساتھ اور اس کو اپنے Su-35 یہ جو جنگی جہاز فضائی ہوتے ہیں یہ دے دیے، اور یہ وہ جہاز ہیں جو کہ اسرائیل کے پاس اس وقت جو امریکہ کے طرف سے دیے گئے F-15S ہیں، بالکل ان کے مقابلے کے جہاز ہیں۔ تو یہ چیز بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اب جو روس کا جھکاؤ ہے وہ ایران کی طرف ہوا ہوا ہے، اور بعض تو اندرون خانہ خبر رکھنے والے یہ بھی بعض دفعہ خبر لیک کر دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ خفیہ طور پر دونوں ممالک میں ایٹمی میدان میں بھی تعاون ہو رہا ہو، اور کوئی بعید نہیں کہ اگلے سال 2 سال کے اندر اندر روس کی مدد سے جو ہے وہ ایران ایٹمی طاقت بھی بن جائے۔ اب یہ جو اس وقت اسرائیل کی جنگ جاری ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی فلسطینیوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا جا رہا، تو ناظرین یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اس وقت چین جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں اپنا اس نے کنسالیڈیٹ کر لیا ہوا ہے، اپنی پوزیشن کو خاصا مستحکم کر لیا۔ روس، چین اور ایران انہوں نے اس چیز پہ اتفاق کیا ہے کہ وہ فی الحال حماس کی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ یہ جو سنی جہادی ایلیمنٹ ہے یہ بہرحال نہ چین کے لیے اچھا ہے، نہ ایران کے لیے اچھا ہے، اور نہ ہی روس کے لیے۔ لیکن ایران بالکل خاموش بھی نہیں ہے، اور روس اور چین کی مفاہمت سے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ سے وہ حزب اللہ اور حوثیوں کے ذریعے اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلا رہا ہے، لیکن بظاہر جو ہے وہ سامنے کوئی بڑی قسم کی کارروائی کرنے کے لیے ایران جو ہے اس وقت سامنے نہیں آئے گا، اور نہ ہی روس نے آنا ہے اور نہ ہی چین نے۔ اسی طرح پہلے بھی ان پروگراموں میں کچھ یہ انڈیکیشن دی تھی، لیکن اب بھی اندرون خانہ یہی خبر ہے کہ روس، چین اور ایران انہوں نے بھی اس چیز سے اتفاق کر لیا ہے کہ اس وقت غزہ سے فلسطینیوں کو بہرحال بے دخل کیا جائے گا۔ کتنی بڑی تعداد میں کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی، اور جس طرح 1948 میں 2 لاکھ کے قریب یہودی جو ہیں وہ جب عرب ممالک سے نکالے گئے تھے تو ان کو خیمہ بستیوں میں رکھا گیا تھا، بالکل اسی طریق پر یہ تینوں ممالک اس وقت اتفاق کر چکے ہیں کہ غزہ سے نکالے جانے والے فلسطینیوں کو کم از کم جو وہ عرصہ بتا رہے ہیں کہ 2 سال کے لیے خیمہ بستیوں میں رکھا جائے گا اور ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ پھر تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ اب یوکرین کی شکست کے اثرات بھی سامنے آ جائیں گے۔ اسرائیل کو بھی اب سمجھ آ جائے گی کہ صرف امریکی دوستی کی وجہ سے اس کا جو سروائیول ہے وہ ضروری نہیں کہ ہو، کیونکہ اگر کل کو ٹرمپ صاحب دوبارہ صدر بن جاتے ہیں، گو وہ کہتے تو ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن جب وہ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، تو پھر ان کا اسرائیل کے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہونا ممکن نہیں رہے گا جس طریقے سے موجودہ صدر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ حالات بھی پھر سامنے آ جائیں گے۔ تو اس کے بعد جب چین، روس اور ایران یہ آپس میں بہت بہتر طریقے سے ہاتھ ملا لیں گے تو پھر یہ اس پوزیشن میں آ جائیں گے، اور یہ جو اسرائیل کا اس وقت شمالی علاقہ بن رہا ہے، اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو دور تک وہاں پہ جو اس وقت نیول بیسز ہیں رشیا کے پاس، وہاں سے بڑی آسانی سے جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ اسرائیل پہ دباؤ ڈال سکتا ہے اور اس کو مجبور کر سکتا ہے کہ تم جو ہے یہاں پہ جو فلسطین کا قضیہ چل رہا ہے، 2 اسٹیٹ سلوشن ہے یا جو بھی اس کا انہوں نے حل نکالنا ہے، تو چین، روس اور ایران مل کے پھر اس قدر دباؤ ڈالیں گے اسرائیل کو کہ بہت ممکن ہے کہ ان 2 سالوں میں پھر وہ اس قضیے کو بھی حل کر لیں۔ تو اس کے بعد پھر جو اس وقت فلسطین نکالے جائیں گے اور خیمہ بستیوں میں
رہ رہے ہوں گے ان کو دوبارہ پھر فلسطین میں باقاعدہ علاقہ دے کے وہاں ان کو آباد کر لیا جائے گا۔ تو یہ ہے ناظرین وہ منظرنامہ جو ابھر رہا ہے۔ لیکن جیسے اس پروگرام کے شروع میں بات کی گئی تھی کہ جیسے ڈاکٹر ہنری کسنجر مرحوم جو کہ بین الاقوامی معاملات کے بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے اور اپنے علم اور تجربے کی بنا پر انہیں نوبل انعام بھی ملا تھا 1973 میں، تو انہوں نے جو بات کی تھی کہ امریکہ کی جو ہے دوستی، دشمنی کی میں نے اس پروگرام میں بات نہیں کی، لیکن جو دوستی ہے وہ جو ملکوں کو ہے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کی دشمنی خطرناک ہو سکتی ہے اور دوستی ملکوں کو تباہ کر سکتی ہے۔ یوکرائن کو آپ کو سامنے واضح مثال رکھ رہی، اور جو اسرائیل ہے جس طریقے سے یہ اپنے آپ کو ڈیل کر رہا ہے اور جس طریقے سے چیزیں اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہیں یا پروگریس کر رہی ہیں، بہت ممکن ہے کہ لانگ رن میں آپ جیسے ابھی بات کیا 2 سال کے اندر اندر صرف امریکہ دوستی کی وجہ سے اسرائیل کی وہ پوزیشن نہ رہے دنیا کے نقشے پہ جو اس وقت ہے، یعنی وہ انتہائی کمزور اور ایک قسم کا آپ کو کہہ لیں شکست شدہ یا ہزیمت شدہ ملک کے طور پہ دنیا کے نقشے پر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوگا۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔